جب میں ٹین ایج میں تھی اور نئی نئی جوان ہوئی تھی، شاید آپ اس سب بیتی پر یقین نہ کریں، لیکن جو میں لکھ رہی ہوں وہ حرف بحرف ایک سچی داستان ہے۔ ہم راولپنڈی کے پاس چک شہزاد میں رہتے ہیں۔ میرے والد کی دکان راجہ بازار میں تھی، جو ہمارے گھر سے کافی دور تھی، اور ابا صبح سویرے جاتے تھے اور رات کو دیر سے گھر واپس آتے تھے۔ ہم تینوں بہن بھائی ایک ہی اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا گھر راول ڈیم کے پاس تھا، اور جب کبھی راول ڈیم میں پانی بھر جاتا تھا تو ڈیم والے ڈیم کے دروازے کھول دیا کرتے تھے، اور وہ سارا پانی ہمارے گھر کے پاس والی ندی سے گزرتا تھا، ورنہ وہ ندی خشک رہتی تھی اور وہاں گاؤں کے سب لوگ کھیلا کرتے تھے۔ ہمارا گھر ندی کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر تھا، اور اس کے بعد ندی اور اس سے آگے کھیت تھے۔ ہم کوئی امیر نہیں تھے، ہم ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ ہماری امی بہت خوبصورت تھیں، اور ہم سب بہن بھائی بھی اپنی امی کی طرح بہت خوبصورت تھے۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے، ایک اوپر اور 2 نیچے۔ صحن کافی بڑا تھا، اور صحن میں لیٹرین اور کچن تھا۔ تو دوستوں، اب میں اصل کہانی کی طرف آتی ہوں۔ اس وقت میں جوان لیکن ٹین ایج میں تھی کہ ایک شام ہمارے ابا کے ایک جگری دوست جن کا نام راجہ پرویز تھا، وہ ہمارے گھر آئے۔ ان کو جاب کے سلسلے میں کچھ عرصہ یہاں رہنا تھا، اور ابا جان ان کو اپنے گھر لے آئے۔ راجہ انکل کی عمر کوئی لگ بھگ 50 سال کی تھی، مگر وہ ایک بہت اچھی شکل اور ہنس مکھ طبیعت کے مالک تھے، اور وہ رنڈوے بھی تھے۔ پہلے تو پرویز انکل نے ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے سے انکار کیا، پر ابا کے پرزور اصرار پر وہ مان گئے۔ ابا نے ان کو اوپر کا کمرہ خالی کروا دیا، اور ہم تینوں بہن بھائی نیچے شفٹ ہو گئے۔ انکل پرویز سے ہم جلدی ہی گل مل گئے تھے۔ وہ صبح 8 بجے آفس جاتے تھے اور دوپہر کو 2 بجے واپس آتے تھے۔ اس کے بعد وہ گھر پر ہی رہتے تھے۔ ابا تو رات کو دیر سے آتے تھے، اور میں سارا ٹائم انکل کے ساتھ رہتی تھی۔ میں ٹین ایج میں تھی، لیکن جسمانی طور پر بڑی لگتی تھی، کیونکہ میرے بال بہت خوبصورت اور نمایاں تھے۔ میری بہن فرزانہ اور بھائی امجد بھی قد میں لمبے اور صحت مند تھے۔ اسی طرح امی بھی بھرے بھرے جسم کی مالک تھیں۔ ابا اور امی کی عمر میں فرق تھا، اس وجہ سے ابا اور امی کے درمیان ازواجی تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، اور امی بھی ہماری طرح انکل پرویز سے مانوس ہو گئیں۔ پھر ایک دن شام کو انکل پرویز نے امی کو 20,000 روپے دیے۔ بولے، راہیلہ تم یہ پیسے رکھ لو، اور ہر مہینے مجھ سے 10,000 روپے لے لیا کرو، لیکن ماجد کو نہ بتانا۔ امی بولی، نہیں پرویز بھائی، آپ ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہیں۔ انکل بولے، میں ناراض ہو جاؤں گا اگر تم نے یہ پیسے نہیں رکھے۔ ان کے اصرار پر امی نے پیسے رکھ لیے، اور ابا کو نہ بتانے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد انکل پرویز نے امی کے لیے اور ہمارے لیے نئی نئی چیزیں لانی شروع کر دیں۔ ایک دن انکل ابا سے بولے کہ عرفانہ اب بڑی کلاس میں آ گئی ہے، تم اس کو میرے ساتھ والے کمرے میں شفٹ کر دو، میں اس کو رات کو پڑھا دیا کروں گا۔ ابا نے خوش ہو کر ایک دم حامی بھر لی۔ میری بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرا کمرہ اور انکل کا کمرہ ویسے تو الگ تھا، لیکن ان کے درمیان اس وقت دروازہ نہیں تھا۔ دروازہ ٹوٹ گیا تھا، اور ابا نے سوچا کسی دن نیا لگوا دوں گا، اور اس کو اتار کے سائیڈ پہ رکھ دیا تھا۔ یوں وہ ایک ہی کمرے والا سین بن گیا تھا۔ اور اس کے بعد میرا پلنگ انکل کے پلنگ کے ساتھ ہی سمجھو لگ گیا۔ انکل 1 گھنٹہ مجھے پڑھاتے تھے، اور بعد میں میرے ساتھ باتیں کرتے تھے، اور اکثر مجھے سینے سے لگا لیتے تھے، اور بعد میں مجھے چاکلیٹ دیتے تھے، اور کبھی 10 روپے کا نوٹ، اور مجھے کہتے تھے کہ کسی کو مت بتانا۔ میں چاکلیٹ اور پیسے کی لالچ میں کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ ایک رات انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ مجھے بھی مزہ آیا، اس لیے میں نے ان کو نہیں روکا۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے کھیلتے رہے اور باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے 50 روپے دیے۔ اب میں خود انکل کے پاس رہنے کے بہانے تلاش کرتی تھی، پر امی کی وجہ سے موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن ابا نے بتایا کہ وہ لاہور جا رہے ہیں۔ امی بھی ان کے ساتھ تیار ہو گئی۔ ابا بولے کہ ہم سب چلتے ہیں۔ انکل پرویز نے تو آفس کی وجہ سے انکار کر دیا۔ میرے اسکول کے امتحان تھے، بڑی کلاس تھی، اس لیے میں بھی نہیں گئی۔
ابا، امی، فرزانہ اور امجد صبح ہی بس سے لاہور روانہ ہو گئے۔ میں اسکول اور انکل آفس چلے گئے۔ رات کو جب میں انکل کے پاس سونے گئی تو انہوں نے مجھ کو گلے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگے۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ انکل بہت سکون سے یہ سب حرکتیں کر رہے تھے۔ میں اور انکل صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جسمانی طور پر ایک صحت مند جسم، خوبصورت ملائم بدن رکھتی تھی، بڑے بڑے گال، گورا رنگ اور اوپر سے خوبصورت آنکھیں۔ انکل نے مجھے سائیڈ پہ لٹایا ہوا تھا۔ ان کا ایک ہاتھ میری نازک سی کمر پر تھا۔ میں ایک عجیب سی حالت میں تھی اور میری نظروں کے سامنے ابا اور امی کی وہ حرکتیں ایک فلم کی طرح آ رہی تھیں جو وہ اکثر رات کو کیا کرتے تھے۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، انکل ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اور مجھے نیند بھی بہت آ رہی ہے۔ آپ نے بھی صبح آفس جانا ہے، باقی پڑھائی کل کر لوں گی۔ انکل بولے، اچھی بات ہے، اور کروٹ لے لی اور مجھے تو لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ صبح اٹھی، فریش ہو کر ناشتہ بنانے نیچے آ گئی۔ انکل بھی نہا کر ناشتے کے لیے نیچے آ گئے۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ انکل نے مجھے 500 روپے کا ایک نوٹ دیا اور پھر انکل مجھے اسکول چھوڑتے ہوئے اپنے دفتر چلے گئے۔ میں اسکول میں سارا وقت پچھلی رات کے متعلق سوچتی رہی اور تصور میں اپنے آپ کو انکل کی بیوی کے روپ میں دیکھتی رہی۔ دوپہر کو اسکول کے بعد میں گھر پہنچی تو ابا اور امی واپس نہیں آئے تھے۔ میں بے چینی سے انکل کا انتظار کرنے لگی۔ انکل 3 بجے دفتر سے آئے۔ وہ بازار سے کھانا بھی لائے تھے۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور اس کے بعد کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ انکل نے مجھے خوب پیار بھی کیا۔ پھر مجھے امتحان کی تیاری کرانے لگے۔ شام کو ابا اور سب لوگ واپس آ گئے اور مجھے ان کے آنے کا بہت دکھ تھا۔ میرا خیال تھا کہ انکل آج رات کچھ بہت ہی